بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في كلامه الآخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. معزز و مکرم مشرق حاضرین مجلس، ہم نشین دوستو، اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اس مبارک وقت میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین سے ہم یہی گزارش کریں کہ اے رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. محترم سامعین کرام، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس جیسی مقدس مجلس، اس جیسی پاک مجلس کا انعقاد کیا اور ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم اپنی بات کو دنیا کے گوشے گوشے، چپے چپے کے اندر پھیلائیں، دین کی تبلیغ کریں. اور مبارکباد بھی ہیں وہ لوگ جو لوگ اس مجلس میں شریک ہو کر اپنی آخرت کو بنا رہے ہیں. واقعتاً خوشی ہوتی ہے اس بات پر کہ جب دین کے پھیلانے میں نوجوانوں کا، بزرگ لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے تو واقعتاً اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آنے والی نسل انشاءاللہ اس روش کو قائم رکھے گی. سامعین کرام، آئیے میں آپ لوگوں کی فضیلت بیان کر کے اپنی بات شروع کروں. آپ لوگوں کی فضیلت کیا ہے؟ آپ لوگوں کا مقام کیا ہے؟ جب آدمی کہیں بھی ذکر مجلس میں ہوتا ہے، جب رب العالمین کا جہاں جہاں ذکر ہوتا ہے، رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتوں کی ایک ٹیم، ایک گروہ پورے زمین کے اندر چکر لگاتی رہتی ہے کہ کہاں رب العالمین کا ذکر کرنے والے لوگ ہمیں مل جائیں تاکہ ان کی مجلس میں ہم شریک ہو کر کے ہم بھی دین کی تعلیم سیکھیں، ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائیں. تو سامعین کرام، راوی حدیث بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب فرشتے زمین کے اندر چکر لگاتے ہیں، چکر لگاتے کہیں رب العالمین کا ذکر پاتے ہیں، جہاں قرآن کی بات، حدیث کی بات، جہاں نیکیوں کی بات ہوتی ہے، فرشتے آواز لگاتے ہیں: اے فرشتوں، یہ ایسی مجلس ہے جہاں رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے، آؤ اس طرف لوٹ آؤ. تمام کے تمام فرشتے لوٹ آتے ہیں اس مجلس کے اندر. فرشتے بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. بیٹھتے جب جگہ پوری فل ہو جاتی ہے، فرشتے اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپنا شروع کر دیتے ہیں. ڈھانپتے اتنی اونچائی تک چلے جاتے ہیں کہ بتاتے ہیں راوی حدیث کی زمین و آسمان، جو پہلا آسمان تم دیکھتے ہو، وہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں تمہیں اپنی رحمت کے نیچے. سامعین کرام، یہ تمہارا مقام ہے. یہ ذکر مجلس میں رب العالمین کے ذکر کرنے والے لوگوں کو جو ذکر میں بیٹھتے ہیں ان کا مقام یہ ہے. اور آگے مزید راوی حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وہ فرشتے اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، دین کی تعلیم سیکھتے ہیں، اور دین کی تعلیم سیکھنے کے بعد جب رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں مجلس کے ختم ہو جانے کے بعد، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو. حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری باتوں کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایک باتوں کو جاننے والا ہے، یہاں تک کہ دل کے اندر جو بات ہم سوچتے ہیں رب العالمین کو پتا ہوتا ہے.
پھر بھی اللہ رب العالمین تمہاری فضیلت کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے، تمہاری فضیلت کے رب العالمین فرشتوں کے بیچ میں پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ساری باتوں کو جانتا ہے، پھر بھی کیوں پوچھتا ہے؟ کہتا ہے نہیں بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرا فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ، یہ بندے اس مجلس میں بیٹھ کر تیرا ذکر سن رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے رب العالمین۔ اللہ کہتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی؟ فرشتے کہتے ہیں ان کی تعداد 2 4 8 6 15 20 کتنی تھی؟ اللہ کہتا ہے اس نے مجھے کم مجلس میں یاد کیا۔ یاد رکھنا، اس بات پر تم گواہ رہنا کہ آنے والے دن یعنی کل قیامت کی حضور سے اتنی بڑی مجلس میں یاد کریں گے کہ میرا بندہ اس وقت فخر سے اس کا سینہ اونچا ہو جائے گا کہ رب العالمین نے پوری دنیا کے سامنے مجھے یاد کیا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد لمبی حدیث ہے، اس کے بعد راوی حدیث بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا کر ان بندوں کو خوشخبری سنا دو، ان بندوں سے کہہ دو کہ جو اس مجلس میں شامل ہوئے تھے ان تمام کے تمام لوگوں کو ہم نے بخش دیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس مجلس میں تیرا فلاں گنہگار بھی بندہ تھا جس کے اوپر گناہوں کا انبار تھا، اے رب العالمین اتنا گناہ اتنا گناہ اتنا گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس مجلس میں شامل ہوا؟ کہا ہے اللہ رب العالمین اس مجلس کے اندر تیرے بندے نے شرکت کی، وہ شامل ہوا۔ اللہ کہتا ہے جا کر اس سے بھی کہہ دو ہم نے اسے بھی بخش دیا۔ پھر راوی حدیث بیان کرتے ہیں اے اللہ فرشتے کہیں گے اللہ ایک تیرا بندہ کوئی کام سے آیا تھا وہی بیٹھ گیا، کسی کام کے لیے آیا تھا وہی بیٹھ گیا، اس کے بعد چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجلس کے اندر شرکت کی اس بندے کی نیکی نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے نے شرکت کی ہے، اللہ کہتا ہے جاؤ اس سے بھی کہہ دو ہم نے اسے بھی بخش دیا۔ سامعین کرام، یہ ذکر مجلس میں اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے والوں کو جو مجلس میں حاضری دیتے ہیں ان کی یہ فضیلت ہے، ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے۔ جو ہم یہ اپنے وقت کو نکال کر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوتے ہیں، اس کا کوئی مفاد نہیں، بالکل اس کا مفاد ہے۔ اللہ رب العالمین تم سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے ہی ایمان لانے والے کی وجہ سے یہ دنیا سے قائم ہے۔ مسلمانوں جب ایک ایمان لانے والا پختہ دل سے ایمان لاتا ہے، سچے دل سے ایمان لاتا ہے، اسی ایمان لانے کی بنا پر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو قائم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تک اس دنیا کے اندر ایمان لانے والے بندے موجود ہوں گے ہم اس دنیا کے اندر قیامت کو نازل نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، غور کرو اس بات پر کہ تمہاری ہی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، تمہارا مقام اتنا بڑا، تمہارا مرتبہ اتنا بڑا کہ تمہارے ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم۔ اگر تمہارا وفات ہو جائے، تمہاری وفات ہو جائے، تم اس دنیا سے رخصت کر جاؤ تو اس دنیا کے اندر ایسا حشر آنے والا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اس دنیا کو الٹ پلٹ دیں گے، اس دنیا کو کھنڈرات بنا دیں گے، اس دنیا کو برباد کر دیں گے۔ آئیے اصل موضوع کی طرف ہم رخصت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اس کی تفسیر اور اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں، پھر دوسری آیت پھر تیسری آیت۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کہہ رہا اتل ما اوحی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجیے اس چیز کا ما اوحی جو آپ کے جانب وحی کی گئی ہے، جو نازل کیا گیا ہے۔ کیا نازل کیا گیا ہے؟ کلام ربانی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، رب العالمین نے کیا کہا؟ اس قرآن کی تلاوت کیجیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پاس نازل کیا گیا ہے۔ واقم الصلاۃ، اس کے بعد کیا کہا؟ نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اب اللہ رب العالمین تلاوت کا اور نماز کا فائدہ بیان کر رہا ہے کہ تلاوت اور نماز کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی
برائی، ان تمام چیزوں سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ نماز کا فائدہ اللہ رب العالمین یوں بیان کر رہا ہے۔ سامعین کرام، جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلتا ہے، نکلنے کے بعد وہ منکر چیز کو دیکھتا ہے تو اس کا دل قبول ہی نہیں کرتا کہ ابھی رب العالمین کو یاد کر کے میں آ رہا ہوں اور کیسے میں اس گناہ کی طرف اپنا قدم بڑھا دوں۔ آدمی رک جاتا ہے کہ میں ایک طرف نماز بھی پڑھوں، ایک طرف گناہ بھی کروں، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العالمین کا ارشاد دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ نماز کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اور نماز کا طبی ناحیے سے یعنی ڈاکٹری ناحیے سے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دیکھیے سائنسداں ڈاکٹر حضرات یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان نماز کو صحیح طریقے سے، جیسے کہ حدیث میں بتایا ہے، ریسرچ کے مطابق ڈاکٹر بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے، قوما کیسے ہوتا ہے، رکوع کیسے ہوتا ہے، سجود کیسے ہوتا ہے، کیسے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی جاتی ہے، اگر ایسے عالم میں ایک انسان نماز پڑھتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے حدیث نے بیان کی ہے، تو واقعتاً نہ اس کے پیروں کے اندر درد، نہ اس کے جسم کے اندر کبھی درد، اور نہ اس کے ریڑھ کی ہڈیوں کے اندر کبھی درد پیدا ہو سکتا ہے۔ نماز ڈاکٹر حضرات ایک ورزش بتاتے ہیں، جسمانی ورزش ہے۔ انسان دن میں 5 مرتبہ وہ چیز کرتا ہے۔ انسان ایسی چیزوں کو 5 مرتبہ دن بھر میں 5 مرتبہ ایسا کرتا ہے، اور ایسا کرنے سے کبھی باڈی کے اندر کبھی جسم کے اندر درد پیدا نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، یہ فائدہ ہے۔ اور نماز چھوڑنے کے بارے میں بڑی سخت وعید بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس شخص نے نماز کو منہدم کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، گویا کہ اس نے دین کا ایک رکن ہی چھوڑ دیا۔ سامعین کرام، ذرا غور کرو کہ انسان ایک مسلمان بھی ہو، اپنے آپ کے لیے ایمان کا دعویٰ بھی کرے، اور اس سے نماز بھی فوت ہو، یہ عقل گوارا ہی نہیں کرتی ہے کہ مسلمان سے نماز فوت ہو جائے، جو کہ اس کا اصل مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا مقصد یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا اس لیے ہے کہ میری عبادت کرے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، جیسے کہ ایک اسٹوڈینٹ تیاری کرتا ہے اپنے ایگزام کے لیے، ساری پیپرز کی تیاری کرتا ہے، ساری کتابوں کی تیاری کرتا ہے، پھر ایگزام دیتا ہے اور اس کا رزلٹ کچھ دنوں کے اندر آتا ہے۔ رب العالمین نے ٹھیک اسی طرح کہا ہے کہ یہ دنیا، جس دنیا کے اندر تم رہتے ہو، ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا، یہ تیاری کے لیے دیا گیا ہے آپ کو 60 سال، 70 سال، 65 سال، 40 سال، جو بھی میسر ہو اس کے اندر تیاری کر لو، اور اس کے بعد جب دروازہ بند ہو جائے گا تیاری کا، ایگزام شروع ہو جائے گا، اس بیچ میں آپ کو تیاری کا موقع ہرگز نہیں ملے گا۔ اس لیے مسلمانوں یہ ضروری ہے کہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے تو ہم اس کے اندر تیاری کریں، اور وہی اصل مقصد ہم سے فوت ہو رہی ہے مسلمانوں۔ یہی بتانا اصل مقصد ہے کہ ایک مسلمان جو اس دنیا کے اندر آ کر رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا، تو بتاؤ رب العالمین کے بھیجنے کا مقصد حاصل ہی نہیں ہوتا، تو کل قیامت کے دن رب العالمین جب ہم سے اس بارے میں سوال کرے گا تو ہم جواب کیا دیں گے؟ کیا دیں گے جواب؟ ہماری زبان پر کیا جواب ہوگا؟ مسلمانوں، اس بات کو مت بھولو کہ رب العالمین تمہارے بچپن کے بارے میں، جب انسان اپنے شعور تک پہنچ جاتا ہے اس بارے سے لے کر جب تک کہ اس کا انتقال نہیں ہو جاتا، حتیٰ کہ بیچ میں ہوش و حواس غائب ہو جائے، بات دوسری ہے اللہ رب العالمین ایک منٹ کا حساب لے گا، اس وقت پوچھے گا، اس وقت ہم سے سوال کرے گا، اے وہ لوگوں کہاں تھے تم؟ کہاں تم نے زندگی گزار دی؟ کہاں تم نے اپنی زندگی کو فوت کر دیا؟ اس وقت ہماری زبان پر کیا ہوگا؟ اس پر کبھی ہم نے غور کیا؟ ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ اس وقت ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم رب العالمین کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ یہاں 4 لوگ، 8 لوگ، 10 لوگ، گاؤں کے لوگ، بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ صرف رہیں گے، کہہ دیں گے فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا۔ کوئی بات نہیں، علاقے کے لوگ جانیں گے، گاؤں والے جانیں گے، گھر والے جانیں گے، لیکن جب پوری دنیا قائم ہوگی، جب سے دنیا بنی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جو دفن ہو گئے ہیں آپ کے آبا و اجداد،
جنہوں نے تم سے ایسی امیدیں لگا کر گئے ہیں، آپ کے ابو جان، آپ کے والد محترم، آپ کے دادا جان کی امیدیں لگا کر گئے ہیں کہ آنے والا ہمارا بیٹا ایک پکا نمازی ہوگا، ایک پکا دین اسلام کا پھیلانے والا ہوگا، ایک عقیدے جاتی والا ہوگا۔ اور اس وقت جب انہی کے سامنے تمہارے بارے میں سوال ہوگا کہ ذرا بتائیے کہ اللہ رب العالمین کی آپ نے عبادت کی ہے دنیا کے اندر، تو اس وقت آپ کو کتنی شرمندگی محسوس ہوگی، کتنی شرم محسوس ہوگی، کیا ہوگا اس وقت؟ اس پہلو پر ہم نے کبھی غور کیا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے لوگوں نماز پڑھو، نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ آج بے حیائیاں ہم سے ہوتی ہیں، کیا ہم سوچتے ہیں ہم سے بے حیائیاں نہیں ہوتی ہیں؟ یہاں تک کہ آج کل مسلمانوں کے اندر حسد، چغلی، غیبت، کینہ، یہ سب برائی عام ہو چکی ہے، بات بات پر جھوٹ بولنا عام ہو چکا ہے، اور اسی چیز کی بنا پر اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم نماز پڑھو گے یہ ساری چیزیں تم سے چھوٹ جائیں گی۔ آئیے ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، راوی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں مسلم کے اندر کہ اے مسلمانوں ذرا بتاؤ کہ جب ایک آدمی کے گھر کے سامنے ایک تالاب ہو، اس تالاب کے اندر دن بھر میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں باقی رہے گا۔ ایک تالاب کے اندر اگر آدمی 5 مرتبہ غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے تو میل کچیل باقی رہے گا، اس کے جسم پر ہرگز نہیں باقی رہے گا، کوئی نہیں اس کا انکار کر سکتا۔ لیکن ویسے ہی ٹھیک اسی طرح جب ایک انسان دن بھر میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تو کیا بتاؤ اس وقت میں اس کے پاس کوئی گناہ باقی رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ وضو کا فائدہ دیکھیے، حدیث بیان فرماتی ہے، حدیث میں ہے کہ جب ایک انسان کلائیوں تک اپنا ہاتھ دھلتا ہے تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے کلائیوں سے ہوئے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے جھاڑ دیتا ہے۔ جو آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں دیکھتا ہے آنکھوں سے برائیوں کو دیکھ لیتا ہے، وضو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کے پلک کے ذریعے اس کو جھاڑ دیتا ہے۔ ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، ہاتھ کو دھلتا ہے، اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتا ہے۔ تو تم خود یہ سوچ کر بتاؤ جب دن بھر میں تم 5 مرتبہ ایسے کام کرو گے تو بتاؤ تمہارے جسم پر کوئی گناہ رہے گا؟ ہرگز نہیں رہے گا، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ لیکن جب اگر ہم 5 مرتبہ وضو نہ کر کے 5 مرتبہ سوئے رہے بستروں پر، اور اللہ رب العالمین جب ادھر 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں سوال کرے گا، مؤذن روزانہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور جب ہم اس پکار پر لبیک نہ کہہ سکیں اور اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ کریں، یہ کیسے یہ ممکن ہے؟ محال ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں اس لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، وہی اصل چیز ہے، اسی کے بارے میں رب العالمین سب سے پہلے سوال کرے گا۔ اور آئیے دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے جب ایک انسان نمازوں کو ترک کرتا ہے، نمازوں کو چھوڑتے چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے حدیثوں کے اندر کو اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے، بیوی نافرمان ہوتی ہے، اس کا پڑوسی بالکل اس کو پریشان کرنے پر تلا ہوتا ہے، جس کو حدیث کے اندر کہا گیا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، گھروں میں ہے، گھوڑوں میں ہے اور چوپایوں میں ہے۔ گھروں کی نحوست کیا ہے؟ یا تو گھر تنگ ہو یا پڑوسی برا ہو۔ سامعین کرام یہی چیز اصل ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے پڑوسیوں سے جھگڑا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اولاد سے جھگڑا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بیوی نافرمان۔ بتاؤ مسلمانوں اگر ایک انسان 5 وقتہ نماز پڑھے اپنے اولاد کو صحیح تربیت دے تو کیا اس کی اولاد نافرمان ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، اس کی اولاد کبھی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ اور جب اللہ رب العالمین جب تم اس دنیا سے رخصت کر جاؤ گے، جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، یہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی جو تم عیش و عشرت سے ناز و نعمت سے گزار رہے تھے، اپنے اولاد کے لیے ایک خوراک جمع کر رہے تھے، کیا وہ اولاد تمہارے مر جانے کے بعد 1 منٹ تمہیں رکھنا گوارا کرے گی کہ میرے والد محترم ہیں، انہوں نے میرے لیے اتنی روزیاں جمع کی، اتنے چیز جمع کیے، میرے لیے اتنا روپیہ پیسہ جمع کیا؟ کیا ایسے عالم میں آپ کی اولاد 1 دن 2 دن مرنے کے بعد آپ کو رکھنا گوارا کریں گے کہ میرے والد محترم ہے رکھ لو انہیں گھر پر؟ ہرگز نہیں رکھیں گے۔ سب کہیں گے وفات پا چکے ہیں، جانے دو، قبر کے اندر دفن کر دو، اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اب تمہارے ساتھ کیا جاتا ہے یہ تم خود سوچ لو۔ مال جاتا ہے، جائیداد جاتی ہے، بچے جاتے ہیں،
بیویاں جاتی ہیں، یہ کارخانے فیکٹریاں جاتی ہیں، آپ کے سامنے صرف اور صرف اعمال جاتا ہے۔ اب تم خود سوچو کہ جب ہم اپنی زندگی رب العالمین کی یاد میں نہ گزار کر کے، نمازیں ترک کر کے، نمازوں کو چھوڑ کر صرف کاروبار میں لگے رہتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ کر صرف نوکریوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ایسے حالت میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے؟ کون سا اعمال رہ گیا؟ کون سی بات رہ گئی؟ نیکی کرنے کا موقع ملا ہی نہیں، نماز پڑھنے کا موقع ملا ہی نہیں، ساری نیکیوں سے ہم دور کو تو دور، اس کے باوجود ہمارے پاس کیا جاتا ہے؟ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ کیا ہے ہمارے اعمال؟ غور کرو اس بات پر اور سوچو، اور قبر میں جانے کے بعد دیکھیے، قبر میں جانے کے بعد وہاں بھی آپ کی چھٹی نہیں، قبر کے اندر جانے کے بعد وہاں بھی آپ کی چھٹی نہیں، فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، اس کے اندر آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جب نمازوں سے آپ بیزار ہیں، نمازوں سے دور ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس وقت بندے کی زبان پر ہم مہر لگا دیں گے، تالے لگا دیں گے، اس کی زبان سے ادائی نہیں ہوگی، فرشتے سوال پر سوال کرتے جائیں گے، کوئی چیز ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو بتاؤ مسلمانوں، یہ بھی چابی ہے نماز، ہمارے امتحان کی چابی ہے یہ نماز، ہماری جنت میں جانے کے لیے چابی ہے۔ اس چابی کا استعمال ہم کیوں نہ کر لیں؟ کیوں نہ اس چابی کا استعمال کر کے ہم جنت کا دروازہ کھولنے اور چلے جائیں؟ سامعین کرام، یہ غور کرنے کی بات ہے، آج ہم سے یہی چیزیں مفقود ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس بات کو تصدیق کر رہا ہے کہ اگر فجر کی اذان کے وقت اگر ایک مسلم فجر کی اذان ہو، تمام مسلم نماز پڑھنے کے لیے نکلنے لگے، تمام مسلموں کو دیکھ کر سارے کافر ڈر جائیں گے کہ لگتا ہے مسلمان پھر سے جہاد کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ تمہارے صرف ایک غیر مسلم کی تصدیق ہے جو میں خود اپنی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں، آج پوری دنیا تم سے امیدیں لگائی بیٹھی ہے، پوری دنیا تم پر آس لگائی بیٹھی ہے، آج ہمارے اوپر طرح طرح کے زلزلے، طرح طرح کی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دور ہونے کی وجہ سے ہم نے رب کو جانا ہی نہیں کہ رب کیا چیز ہے، اس نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ رب العالمین نے مقصد واضح کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جناتوں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اے میرے پیارے عزیزو، آج وقت ہے اپنی جوانی کو لایانی میں مت گزار دو، اپنی جوانی کو ان بے حیائیوں میں مت گزار دو، اپنی جوانی کو مستانیوں میں مت گزار کر کے رب العالمین کی عبادت کر لو۔ مؤذن پکارتا ہے روزانہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اے میرے عزیزو، کامیابیوں کی طرف تم دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، تم نمازوں کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، تم اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جاؤ، اور نماز کی طرف سے بھاگتا تو کون ہے؟ اذان کی آواز سن کر کون بھاگتا ہے؟ آپ یہ بالکل جانتے ہیں کہ اذان کی آواز سن کر بھاگنے والا شیطان ہی ہوتا ہے۔ جب ہمارے دل پر شیطان قبضہ کر چکا ہے، ہمارے دل پر شیطان نے بالکل پہرا جما لیا ہے، تو ہم شیطان کی باتوں میں آئیں گے نہیں۔ جب انسان بستر پر سوتا ہے تو شیطان اس کو بری طرح سے ورغلا دلاتا ہے، کیا ضرورت ہے یار، ابھی بچپنا ہے، ابھی چھوٹے ہیں، ارے بڑے ہو جائیں گے تو پڑھ لیں گے، بڑے ہو جانے کے بعد نمازیں پڑھ لیں گے، جنت کے ٹھیکیدار ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں میری زندگی اتنی ہی ہے، آپ اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میری عمر بڑھاپے پر چلی جائے گی، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری عمر 60 سال 70 سال کی ہوگی۔ ارے ابھی اس مجلس سے نکلنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں اپنے گھر تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ مسلمانوں، اتنی آپ کی زندگی ہے، یہاں تک کہ کہا گیا انسان کی زندگی ایک بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ ہے، ایسے پانی کا بلبلہ نکلا، پھوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ بالکل اسی طرح آپ کی زندگی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ ہی کی زندگی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نماز کو کبھی مت ترک کرو، نماز کو مت چھوڑو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی تربیت اس بات سے کرو کہ نماز کو پڑھیں۔ اگر وہ 10 سال 12 سال کے ہو جائے ان کے ساتھ سختی کرو، وہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہے وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو، ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، جب ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، کیوں کہا اس نے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ جب ایک بچہ ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے رویے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ایک باپ مسجد کا رخ کرے گا، اپنے بچے کو انگلی کو پکڑے گا، مسجد دکھائے گا، تو بڑے ہونے کے بعد مسجد ہی کا رخ کرے گا۔
لیکن اگر ایک شرابی اپنے بچے کو شراب کھانے کا کرا دے، وہ مسجد کو جانے گا ہی نہیں کیا چیز ہے، جانے ہی گا نہیں کہ اللہ رب العالمین کوئی چیز اس دنیا کے اندر ہے۔ میرے عزیزو اس بات کا دھیان رکھو۔ اور یہ بھی نہیں، حدیث کے اندر کہا گیا جب ایک نمازی نماز کی وجہ سے ایک دم نیکیوں کا انبار لے کر کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا کہ میرا فلاں بندہ جنت کا مستحق ہے، جانے دو جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ تب تک اس کا بیٹا دوڑتے ہوئے آئے گا، اللہ سے کہے گا اللہ روکو میرے ابو جان جنت میں جا رہے ہیں، روکو میرے بڑے بھائی جان کو میرے بڑے بھائی جان جنت میں جا رہے ہیں، روکو میرے امی جان کو میری امی جان جنت میں جا رہی ہے۔ اللہ سوال کرے گا کیا بات ہے، اسے روک دیا جائے گا، فرشتے روک لیں گے، اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا بات کیا ہے، فوراً کہے گا یا آپ کا دامن پکڑ کر آپ ہی کا بیٹا جس کے پیچھے جس کے دولت کے لیے آپ اتنا مرتے تھے، آپ ہی کا بیٹا کہے گا دامن پکڑ کر آپ کا اے رب العالمین میرے ابو جان تھے، دنیا کے اندر خود تو نمازیں پڑھتے تھے، خود تو روزے رکھتے تھے، لیکن مجھے کبھی بھی ایک وقت نماز اگلے پکڑ کر مسجد کا رخ مجھے نہیں کرایا۔ اے رب العالمین کیوں تیرا تو کہتا ہے یہاں ایک ذرے کا حساب ہوتا ہے، تیرا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اے رب العالمین یہ تیرا کیسا فیصلہ ہے کہ اس نے مجھے بتایا نہیں دین کیا ہے، اس نے مجھے بتایا نہیں اسلام کیا ہے، اس مولوی نے مجھے سکھایا ہی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اے رب العالمین یہی جنت میں جا رہا ہے، یہی رہنما تھا، یہی گاؤں کا لیڈر تھا، یہ گاؤں کے فلاں شخص تھے، یہ میرے ابو جان تھے، میرے والد محترم تھے، میرے بھائی جان تھے، اور یہی جنت میں جا رہے ہیں، ہمیں سکھایا نہیں۔ اللہ کہے گا ایسی بات ہے، اللہ کہے گا ایسی بات ہے، فوراً کہے گا اس شخص کو جہنم میں ڈال دو۔ آپ کی نیکیاں کہاں گئی آپ کی نیکیاں؟ اکارت ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ایسے ہی ایک آدمی جنت میں جا رہا ہوگا، اس کی بیوی بے تحاشا دوڑتی ہوئی آئے گی، کہے گی اے رب العالمین میرے شوہر کو روک لو۔ اللہ کہے گا کیوں؟ فوراً آپ کی بیوی آپ کا گریبان پکڑے گی، کہے گی یہ میرا شوہر ہے، اس نے کبھی مجھے حکم ہی نہیں دیا کہ نماز پڑھو۔ اگر دال میں نمک کم ہو جاتی گھر کو آسمان کی طرف اٹھا لیتا تھا۔ اے رب العالمین اگر کھانا بنانے میں لیٹ ہو جاتا یہ مجھے خوب مارتا، لیکن نماز کے وقت کے لیے کبھی اس بندے نے مجھے تلقین نہیں کی، کبھی ایک تماشا نہیں مارا۔ اے رب العالمین یہی جنت میں جا رہا ہے، اس بندے کو روک لے اور جنت میں مت جانے دے۔ سامعین کرام اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ بتاؤ مسلمانوں ایسے عالم میں ہم نماز نہ ادا کر سکے؟ آج ہمارے ساتھ کیا بہانہ ہے؟ ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کروں؟ وقت ہی نہیں ملتا۔ ارے وقت نہیں ملتا، جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر ہو وہی مقصد فوت ہو جائے، بھول گئے رب العالمین کو، بھول گئے اس دنیا کو، جو دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس عبادت کو بھول گئے جس عبادت کے لیے رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی؟ آئیے ایک جھلک دکھلا دوں، ایک بات بتا دوں، اور آپ اپنے لیے اپنے وقت کا اور صحابہ کرام کے وقت کا ملاپ کر کے خود ہی فیصلہ کر لیجئے۔ ان کے پاس وقت نہیں تھا یا ہمارے پاس وقت نہیں؟ ہمارے پاس اپنے جنگ کا موقع ہے، تیریں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تلواروں کی بوچھار ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کیجیے۔ اللہ کے نبی کھانا جاتے ہیں، اللہ اکبر ہے، اللہ یہ دشمن سامنے خون کا پیاسا موجود ہے، دشمن سامنے موجود ہے رب العالمین۔ اگر ہم نماز پڑھنے لگے خود تو ختم ہو جائیں گے لیکن نماز نہیں ختم ہوگی۔ اے اللہ اس عالم میں کیسے ہم نماز پڑھ لیں؟ اے اللہ تیریں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں اور نماز ہم پڑھ لیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے رب العالمین؟ اللہ کہتا ہے محمد ایسے عالم میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، جب جنگ کا موقع ہے، دشمن آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کا خون کا پیاسا، نماز کا وقت ہو جائے نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، تو آپ کے پاس کتنی بڑی مجبوری ہے کہ آپ کی نماز فوت ہو جاتی ہے، اتنی بڑی مجبوری ہے کہ آپ کی نماز فوت ہو جاتی ہے۔ وہی کام نماز بعد نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ خود بہانہ تراشی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا ہے محمد آدھی فوج کو کر دو کی نماز ادا کرے، آدھی فوج دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، اور پھر جب وہ نماز پڑھ لے
کے لیے چلی جائے اور وہ نماز آ کر پڑھ لے. یہ ترکیب اللہ رب العالمین نے بتائی. مسلمانوں ایسا طریقہ ہونا چاہیے, ایسی بات ہونی چاہیے, اور نماز میں ہونی چاہیے تو خشوع اور خضوع نماز میں ہونی چاہیے. نماز میں خشوع خضوع ہونی چاہیے. ایسا نہیں آئے نماز پڑھے 2 رکعت جھٹاجھٹ پڑھ لیا, 2 رکعت لے اللہ رب العالمین تیرے اوپر احسان کر کے جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین کے اوپر احسان کرنے آ رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے اوپر احسان کرنے آ رہے ہو. حالانکہ اللہ رب العالمین احسان کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا, تمہیں آنکھیں دے کر. اللہ تعالیٰ نے تمہیں زبان دے کر تم پر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیر دے کر احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ دے کر احسان کیا. اور جب تم خود اس کا استعمال نہ کر سکو کہ پیروں سے چل کر مسجد کا رخ کر سکو, آنکھوں سے دیکھ کر وضو کا پانی اٹھا سکو, ہاتھوں سے ٹوٹیاں چالو کر کے وضو بنا سکو, اور تم خود اللہ رب العالمین پر احسان کرتے ہو. آج ہمارے اندر نمازیں کتنی ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. نمازیں ہوتی ہیں جمعہ کو نمازیں ہوتی ہے. کتنے ایسے بھی مسلمان جمعہ بھی فوت کبھی کبھی ہو جاتی ہے. واہ, جمعہ بھی فوت ہو جاتی ہے. ہمارے مسلمانوں, یہ ہے آپ کا مقام, یہ ہے آپ کا مرتبہ کہ آپ جمعہ بھی فوت کر دیں. ذرا سوچیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا. ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر, ایک وقت جس نے نماز چھوڑی گویا اس نے کافروں والا کام کیا, گویا اس نے کافروں والا کام کیا ہے. ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر, ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک آدمی اگر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے, ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک تم اکاؤنٹنگ کرو, 31-32 وقت کی نماز ہوتی ہے. 31-32 وقت کی نماز میں ایک وقت کی نماز پڑھو, آپ مومنوں والا عمل کر رہے ہیں. یہ مومنوں والا عمل ہے, یہ مومنوں والا عمل ہر کس نہیں ہے. مسلمانوں, کہا گیا کہ اچھا نمازی وہ ہے یا فویل للمصلین عن صلاتهم ساہون, کہ ان نمازیوں کے لیے بربادی ہو, ان نمازیوں کے لیے ویل ہو جو اپنے نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھتے. چلو یار ابھی ٹائم میں چلے جائیں گے, ابھی کہاں سورج غروب ہو رہا ہے, چلے جائیں گے بعد میں. یہاں تک کہ کہا گیا جو نماز میں تغافل برتنا شروع کرتے ہیں ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے. وہ نمازی نہیں بلکہ منافق ہے. منافق یعنی دکھاوے والے نمازی ہیں. ایسے نمازی ہے جو اپنی باتوں میں دکھاوا پیدا کرتے ہیں. ایسے نمازی ہیں جو صرف دکھانے کے لیے آتے ہیں. ارے فلاں شخص نماز پڑھ رہے ہیں, فلاں شخص بڑے نمازی ہیں. ایسے نمازیوں کی کوئی ویلو نہیں ہے. ایسے نمازیوں کے ویل ہے, بربادی ہے. حالانکہ حدیث نے کہا, حدیث کے الفاظ ہے کہ جب ایک نمازی نماز پڑھنے کی فضیلت کو جان جائے, پہلے صف میں آنے کی فضیلت کو اگر معلوم کر لے, پتا ہو جائے کہ پہلے صف میں آنے کی فضیلت کیا ہے, تو اپنے چوتر کے بعد گھسیٹتے ہوئے پہلے صف میں حاضری دینے کی کوشش کرے گا. اتنی بڑی نیکی ہے پہلے صف میں حاضر ہونے کی. اور ہم ہیں چلو یار جمعہ کا نماز ہے, ارے مقرر صاحب آدھا گھنٹہ تقریر کہیں گے, چلو جمعہ کی اذان شروع ہوئی تب نہانا شروع کرتے ہیں. نہانا شروع کرنے کے بعد اس کے بعد آدھا خطبہ ختم, اس کے بعد جاتے ہیں پیچھے سے 2 رکعت پڑھے, نماز پڑھے, پیچھے سے جلدی سے بھاگو. آپ ہی تو نہیں, کیوں ایسی ہی نمازیوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہے نا حدیث میں, ویل للمصلین عن صلاتهم ساہون, بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. ایسے نمازی منافق ہیں, اور منافقوں کا درجہ حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافق حضرات جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے. سب سے نیچے والے طبقے میں یہ بے نمازی ہوں گے جو نمازیوں میں دکھاوا پیدا کرتے ہیں, جو نمازیوں میں اپنے نمازوں میں کمی پیدا کرتے ہیں, اپنے نمازیوں کو مروڑ کر توڑ کر پڑھتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہے نمازیوں کے بارے میں, نماز کھڑی ہو جائے گی, سوال کرنے کی اللہ اس بندے نے مجھے توڑ دیا تھا, موڑ دیا تھا, مروڑ دیا تھا. اللہ کہے گا اے نماز تم کو کیسے اس نے موڑ دیا؟ کہے اللہ سجدہ نہ صحیح سے, نہ رکوع صحیح سے, جھٹا جھٹ مارا, 2 رکعت نکل گیا. اس نے میرے ہاتھ کو توڑا, پیر کو توڑا. اللہ وہ نماز کھڑی ہو کر آپ کے بالمخالف سفارش کرے گی, اے اللہ جیسے اس نے مجھے توڑا ہے اے رب العالمین اسے ایسے بھی توڑ دے. اور نماز اتنی مقدس تھی جس کے بارے میں سفارش کر دے رب العالمین سے, اللہ اس کی سفارش کو ٹال سکتا ہے؟
ہرگز نہیں ٹالے گا رب العالمین. اگر تم نے اسی نماز کو وقت پر پڑھا، خلوص للہیت کے ساتھ پڑھا، تو یہی نماز کھڑی ہوگی اور کہے گا رب العالمین میرے فلاں بندے نے مجھے اچھے وقت پر پڑھا، صحیح انداز سے پڑھا، اے اللہ یہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے، اے اللہ میں نے اس کے نیند کو برباد کیا تھا، فجر کے نرم گرم بستر کو میرے بندے نے چھوڑ کر نماز ادا کی تھی، اے رب العالمین اسے تو معاف کر دے. اور جس کے بارے میں جنت سفارش کر دے اس کے بارے میں کیا عالم ہوگا؟ فوراً اس کا معاف، فوراً اللہ رب العالمین کہے گا میرے فرشتوں اس کو دھوپ سے بچا کر لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا دھوپ ان کی باڈی پر لگ جائے. اللہ رب العالمین کے فرشتے ایسے بچا کر تم کو لے کر جائیں گے. اور جانے کے بعد جنت کے دروازے پر، نماز کے دروازے پر جو ایک باب الصلاۃ نام ہے، ایک جنت کے دروازے کا، اس پر فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، پھولوں کے گلدستے دکھائیں گے، وہ پھولوں کے گلدستے جس کے خوشبو آج تک تم نے سونگھائی نہیں، سونگھنے کی بات تو چھوڑو ایک انسان محسوس ہی نہیں کیا ہے. فرشتے آپ کا سواگت کریں گے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے اور ایسا سایہ نصیب ہوگا، ایسے بستر نصیب ہوں گے جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب اس جنت کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہا کہ جنت کے ایک درخت کے سائے کو اگر شمار کر ایک درخت کتنا سایہ دیتا ہے کچھ ہی دور میں، لیکن جنت کے ایک درخت کا سایہ شمار کر لو تو لگاتار 5 دن تک ایک آدمی گھوڑے سے سفر کرتا رہے تب جنت کے ایک درخت کا سایہ ذاتی ختم ہوگا. سوچو مسلمانوں، جنت کے سائے کا یہ عالم ہے اور بستر کا عالم. اللہ اکبر. حدیث کو پڑھتے وقت یہ بات ذہن میں آتی ہے، اے رب العالمین تمام امت محمدیہ کے مسلمانوں کو ایسا بستر نصیب فرما. اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے بستر کا عالم یہ ہے کہ آدمی اگر اس میں سوئے تو دنیا کی تمام لذتوں کو بھول جائے گا، کہے گا رب العالمین اتنا نرم گرم بستر، اے رب العالمین اتنا نرم گرم بستر آج تک میں نے محسوس ہی نہیں کیا. جنت کے بستر کا عالم یہ ہے کہ اگر بستر سے آدمی اترنا چاہے، دنیا کی بستر پر آدمی کو اترنے سے کتنا وقت لگتا ہے؟ 4 سیکنڈ 2 سیکنڈ گر جاتا ہے، نیچے چلا آتا ہے. لیکن جنت کا بستر اتنا نرم گرم ہوگا، اتنا ملائم ہوگا کہ اترتے اس کو 3 دن لگیں گے تب جا کر وہ جنت کے بستر سے اتر پائے گا. اللہ رب العالمین اتنا نرم گرم بستر تیار کیا ہے کن لوگوں کے لیے جو اپنے جسم کو تکلیف پہنچا کر چلچلاتی دھوپ میں روڈوں کا رخ کرتے ہیں، مسجد کا رخ کرتے ہیں، رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. وہ مسجد بھی نہیں دیکھتے، وہ زمین بھی نہیں دیکھتے تو کنکریلی پتھریلی ہے، وہ پتھر بھی آپ کے بارے میں سفارش کریں گے، وہ پتھر بھی آپ کے بارے میں سفارش کریں گے. جہاں تم نے زمینوں پر نماز پڑھی، جس کے ماتھے پر آپ کا وہ روڑا لگا ہوگا وہ بھی آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا. رب العالمین اس بندے نے جب سر دس دیا تھا تو میں نے دنیا کے اندر سے تکلیف پہنچائی تھی، اس کے ماتھے میں چپ کر کے رب العالمین میرے اس بندے کو معاف کر دے. میرے بھائیوں، اس بارے پر غور کر کے اپنے اعمال کا جائزہ تو لے لو. اور تم کیا سوچ رہے ہو؟ تم نے یہ سوچ لیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں داخل ہو گیا. نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، یہ سب چیزیں فوت ہو گئی پھر جنت میں. حوض کوثر کا پانی کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ یہ دیکھیے، یاد آ گئی بات. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن چلچلاتی دھوپ ہوگی، اتنی سخت دھوپ ہوگی، اگر ہاتھ اوپر اٹھا دے تو سورج کو لگ جائے گا. کتنی کروڑوں میل دور سورج ہے، آج اس کی تپش آپ برداشت کر پاتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہر کوئی کولر کا استعمال، پنکھے کا استعمال ہر کوئی کرتا ہے تو ایسا کی شدت برداشت ہو جائے، گرمی برداشت ہو جائے. لیکن جب قیامت کے دن سورج اتنا ہی قریب ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، گھٹنے تک، کمر تک، منہ تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق. ایسے عالم میں پیاس لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ لگے گی. پیاس سے تڑپو گے، دل کو دے رو گے، اے اللہ تیرا عذاب بڑا سخت ہے رب العالمین، اے رب العالمین تم عذاب میں تو مبتلا کر دیا ہے بارے رہا، مجھے تھوڑی سی پانی دے دے تاکہ کہ پانی پی لے. فرشتے کھڑے ہوں گے وہاں پر، جاؤ گے اللہ کے نبی کو دیکھو گے حوض کوثر پر بیٹھے مومنوں کو پانی پلا رہیں گے. اللہ کے نبی کو دیکھ کر جاؤ گے ہم امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ہمیں تو پانی مل ہی جائے گا، ہم جا رہے ہیں. فرشتے کہیں گے ٹکٹ کہاں ہے؟
ہو گیا اللہ رب العالمین بس میں چڑھنے کے لیے ٹکٹ, ٹرین میں جانے کے لیے ٹکٹ, ایروپلین میں جانے کے لیے ٹکٹ. اے رب العالمین یہاں کون سا ٹکٹ ہم دکھائیں, یہاں کیا ٹکٹ ہوگی, کون سا ٹکٹ ہوگا؟ اللہ کا فوراً فرشتے کہیں گے وضو کے نشانات ہیں کہ آپ کے ہاتھ چمکے, سجدے کے نشانات ہیں کہ آپ کا ماتھا چمکے, پیروں کے نشانات ہیں وضو کے کہ پیر آپ کا چمکے. جب ہم نے وضو ہی نہیں بنایا کہ چمکے گا کہاں سے؟ وضو بنایا ہوتا تب نہ چمکتا, تب اس کے اندر نور پیدا ہوتا, تب اللہ اسے چمکاتا. جب وضو بنایا ہی نہیں تو ٹکٹ کہاں سے ملے گا؟ پیار کی وجہ سے مسلمانوں ایک کٹے مچھلی کی طرح تاپو گے, بلکو گے, رو گے, لیکن کوئی پانی دینے والا آپ کو نہیں ہوگا. اس لیے مسلمان بھائیوں اس پر عمل کرو. اگر ہم اس پر عمل نہ پیرا ہوئے, اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو آئیے اس کے وجہ سے رب العالمین ہمیں عذاب کون سا دے گا. دوسری آیت کی تشریح میں دیکھتے ہیں, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب, کہ جب ایک جہنمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ایک بے نمازی جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور اس کے نماز نہ پڑھنے کی بنا پر فرشتے گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے, وہ فوراً وہ کہے گا اللہ رب العالمین مجھے تم نے جہنم میں تو ڈال دیا ہے, اس کو ایک آنکھ ہو جائے گی, چلو کوئی بات نہیں, جسم جل رہا ہے, یہ چمڑا جل رہا ہے, جل جائے گا, زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں موت کو لے آؤ, ایک دمبے کی صورت میں, ایک بکرے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا, انہیں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا تاکہ جہنمیوں کو اس بات کا پتہ چل سکے, بے نمازیوں کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ دکھوں سے نجات کے لیے موت کبھی نہیں آئے گی. وہ اس طرف جنتی ہوں گے, دیکھیں گے موت ذبح کر دی گئی, اب موت نہیں آئے گی, خوشی کے بارے اچھل پڑیں گے, کہیں گے اب تو موت آنی ہی نہیں, اب مجھے اسی عیش و عشرت میں ہی میں رہنا ہے. بتاؤ اس وقت کیا تمہارے اوپر گزرے گی جب تم نماز نہ پڑھنے کی بنا پر تمہارے سامنے موت کو ذبح کر دیا جائے؟ کیا ہوگا مسلمانوں؟ غور کرو, اس بات پر غور کرو اور سوچو, اپنے اعمال کا جائزہ لو کہ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها ليذوقوا العذاب, جب ان کا ایک چمڑا جل جائے گا ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے تاکہ عذاب میں کمی نہ واقع ہو. یہ دنیا کے عذاب کے بارے میں تم سوچتے ہو, نہیں, ایسا عذاب نہیں ہوگا. آدمی کا ہاتھ جلتا ہے, لیمپ سے, آگ سے اپنے ہاتھ کو بچاتا ہے, ارے اللہ کہیں ہاتھ نہ جل جائے, میرا جسم جل جائے گا, تکلیف ہوگی, اتنا جلے گا کہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. لیکن رب العالمین نے صرف 1% درد دنیا کے اندر نازل کیا ہے, باقی 99% درد اپنے پاس بچا کے رکھا ہے. قیامت کے دن زیادہ کر دے گا 99% اور جب جلے گا تب کتنی درد ہوگی. اس پر کبھی غور کیا ہے؟ جب 1% رب العالمین نے درد دنیا کے اندر نازل کیا, ہاتھ جلتا ہے تو کہیں چین نہیں آتا, قرار نہیں آتا کہ کہاں بھاگ کے چلے جائے جلدی سے ٹھیک ہو جائے. لیکن جب اسی درد کے اندر 99 گنا زیادہ درد اور بڑھا دیا جائے گا, تب کیا ہوگا؟ تب کتنی تکلیف ہوگی, کتنا درد اس وقت ہوگا. اور اسی وقت نہیں بلکہ انہیں بے نمازیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے کہ چلو اللہ رب العالمین نے جہنم میں ڈال دیا ہے, کوئی بات نہیں, بھوک لگے گی, پیاس لگے گی, تڑپیں گے, بلکیں گے, روئیں گے, بلبلائیں گے, کہیں گے رب العالمین مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دے, مجھے پینے کے لیے کچھ دے دے, رب العالمین تم نے جہنم میں ڈال دیا ہے. ادھر دیکھو گے اپنے بھائیوں کو, جنت کے اندر تمہارے بھائی, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بیویاں, تمہاری بہنیں جنت میں موجود ہوں گی جنہوں نے نیک اعمال کیا, پانی پی رہی ہوں گی حوض کوثر کا, آب حیات کا, سلسبیل کا, آب غورے کا. ماں کو گیا ہے میری بیٹی, میں نے تیرے لیے دنیا کے اندر اتنا کام کیا تھا, اے میرے بھائی تیرے لیے دنیا کے اندر میں نے اتنا کام کیا تھا, ذرا ایک گلاس پانی دے دے. بڑی تیزی کے ساتھ گلاس ٹوک رہا ہے, پیاس لگی ہے, نہیں میں دینے والی نہیں ہوں, تو نے دنیا کے اندر عمل ہی نہیں کیا تو میں کیوں دے دوں, میں کیوں دے دوں تمہیں؟ اللہ رب العالمین نے یہ پانی مجھے دیا ہے, مجھے پلایا ہے, میں یہ پانی تمہیں دے ہی نہیں سکتی. غور کرو
مسلمانوں جب آپ کے بھائی آپ کا انکار کر دیں گے اس وقت کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا؟ ہرگز نہیں. اور جب آپ کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، چیخو گے، چلاؤ گے، اللہ کھانا دے گے، بڑی تیزی کے ساتھ بھوک لگی ہے، فرشتوں سے سفارش کرو گے، اے دارو اے جہنم ذرا رب العالمین سے کہہ دے ایک گلاس پانی دے دے. اللہ سے وہ دارو اے جہنم کہے گا اے رب العالمین یہ بے نمازی پانی مانگ رہے ہیں، یہ بے روزے دار پانی مانگ رہے ہیں، اے رب العالمین انہیں کھانے اور پانی میں کیا دے. اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے گا، عیسیٰ فرماتا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، کہ بے شک ان کے گلے میں اٹکنے والا کھانا دے دیا جائے، ایسا پانی دے دیا جائے کہ جو چہرے کے قریب لاتے ہی بھون ڈالے، ان کو ایسے پلایا جائے کہ پلاتے ہی ان کی اتڑیاں سب جلا کر راکھ کر دے. ایسا کھانا لایا جائے گا، وہ تو ہوگا حقیقت میں شجرۃ الزقوم، کانٹا دار کھانا ہوگا. آپ کو دیکھنے میں کھانا لگے گا، ٹوٹ پاؤ گے اس پر کھانے کے لیے، کھاؤ گے گلے میں پھنس جائے گا، آپ کے گلے کو پھاڑ جائے گا وہ کھانا. کھانا کھانے کے بعد 1-2 دن نہیں، اٹکنے کے بعد کھانا انسان کتنا برداشت کرتا ہے؟ پانی ڈالے 1 منٹ 2 منٹ، اتنے میں تو اللہ یاد آ جائے گا. کھانا اٹکنے کے بعد پانی نہ ملے. لیکن جب جہنم میں کھانا اٹکے گا 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 100 سال 1000 سال تک پکارو گے اللہ پانی دے دے پانی دے دے، فوراً کہے گا فرشتہ اللہ یہ بے نمازی پانی مانگ رہے ہیں. اللہ کہے گا کالمہل یغلی فی البطون، انہیں ایسا پانی دے دو ایسا پانی دے دو کہ پیتے ہی ان کے گلے اور اکڑیوں کو پھاڑ ڈالے، چہرے کے قریب لا کے چہرہ بھون ڈالے گا آپ کا. ایسا ہی پانی اللہ کو دے گا. مسلمان اس بات پر غور کرو، اللہ تعالیٰ جب ہمیں ایسا پانی دے گا کہ ہی ہماری اکھڑیاں چل جائیں گی، ہمارے گلے چل جائیں گے، ہمارے پیٹ چل جائیں گے، اور ساری چیزیں پیچھے کے راستے سے نکل کر باہر آ جائیں گی. کیا ایسے عالم میں ہم نے کبھی اللہ کو یاد کیا؟ کبھی نمازوں کی طرف ہم نے رجوع کیا؟ کبھی ایسے عالم میں میں نے رب العالمین کو یاد کیا کہ کل قیامت کی دن جب میں زندگی ختم ہو جائے گی، جس جسم کے لیے ہم مر رہے ہیں یہی جسم ہمارے کیڑے اور مکوڑے کھائیں گے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ ہر کسی نے غور کیا مسلمانوں؟ اس بات پر ہمارا رجحان رہا ہی نہیں، اس بات پر ہمارا عمل رہا ہی نہیں مسلمانوں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں، اپنے اولاد کو بھی عمل پیرا کریں اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی اس پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں. آئیے تیسری آیت کی تشریح کرتے ہیں. تیسری آیت کی تشریح میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. محترم دوستو، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین 5 چیزوں کا ذکر کرتا ہے. پہلا یہ کہ اے لوگوں میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. اور کہا وبالوالدین احسانا، میرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ان دونوں میں سے یعنی ماں اور باپ میں سے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں ہاں سے ہو تک بھی نہ کہو، اس تک بھی نہ کہو، ان کے لیے اپنا بازو جھکا کر رکھو، ان سے تیز آواز میں باتیں مت کرو. سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، کہا ان کے ساتھ اس تک بھی نہ کہنا. لیکن مثلاً سامعین کرام ہم غور کریں، اپنے اسلام کے ناحیے سے، اپنے معاشرے کے ناحیے سے آج والدین کی قدر ہے. آج والدین کو ماننے والے کتنے مل رہے ہیں؟ آج والدین کی عزت کرنے والے کتنے ہیں؟ بہت ہی کم آپ کو ملیں گے جو ایسا کرتے ہو. کہا اللہ رب العالمین نے اس ولا تنہرہما، ان دونوں کو اس تک بھی نہ کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آئیے تفسیر سے سیکھتے ہیں. امام قرطبی لکھتے ہیں کہ جب ایک آدمی سویا ہوا اپنی بیوی کے پاس
رات کی کھجورتی رات ہو، نرم گرم بستر میں سویا ہو، ایک دم پوری سرد رات ہو، ماں کہہ دے اے میرے بیٹے مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، ذرا دے دے۔ ایسے عالم میں بچہ اٹھے تو ماں کو پانی دینے کے لیے، لیکن کہتے بس یہ بھی اس میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو جب اتنی تھوڑی سی بات ماں کے لیے اس میں شامل کر دی جاتی ہے، اور ہم سے ماں رات میں پانی مانگ لے، شامت آ جائے گی ماں کی شامت آ جائے گی، ماں کو گالی دینا، مارنا، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ قرآن نے کیا کہا؟ اف کیوں ولا تنہرہما، ان دونوں کو اف تک بھی نہ کہو۔ کیا آج اس پر کوئی عمل پیرا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات یاد رکھو، تم لاکھ نہیں کیا کر لو، لاکھ نمازیں پڑھ لو، لاکھ روزے رکھ لو، لیکن اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں، ساری نیکیاں تمہاری برباد ہو جائیں گی، ساری نیکیاں تمہاری اطاعت ہو جائیں گی، ساری نیکیاں تمہاری دھول مٹی کے برابر ہو جائیں گی۔ اس بات کو ذہن کے اندر نشین کر لو، اپنے عقل کے پردے پر لکھ لو کہ ماں کو کبھی ناراض مت کرنا، ماں کو کبھی ناراض مت کرنا تم، ورنہ اگر ماں ناراض ہو گئی تو رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے تم سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں کو ناراض مت کرو۔ لیکن آئیے حالت دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ماں کا کیا عالم ہے۔ بیوی آئی، ماں کو بانٹ کر الگ کر دیا، بیوی کے لیے عالیشان کھانا بازار سے آ رہا ہے، ماں بیچاری ایک چادر میں لپٹ کر زندگی بسر کر رہی ہے۔ باپ کے لیے، بیوی کے لیے عالیشان کھانا بازار سے آ رہا ہے، باپ بیچارہ نمک روٹی کھا کے ہل چلا رہا ہے۔ یہ ہے تمہارا تقاضا، یہ ہے ماں سے قدر کرنے والے تم ہو۔ کیا تم نے کبھی جانا ہی نہیں ماں نے کس عالم میں تمہیں جنم دیا ہے؟ ذرا سوچو، جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، اب ماں بیچاری 10 قدم نہیں چل پاتی تھی، چلتے چلتے بیٹھ جاتی تھی، اتنا درد ہوتا تھا ماں کو۔ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مہینے نہیں بلکہ 9 مہینے تم کو اپنے پیٹ کے اندر پالا ہے، پالنے کے بعد تم کو تھک تھک کر جنم دیا ہے، جنم دینے کے بعد تم کو اپنا خون پلایا ہے اپنے سینے سے۔ اور غور کرو کہ اگر ایک انسان اپنی ماں کے سینے سے روزانہ 100 گرام دودھ پیتا ہے تو 3 سال ماں دودھ پلاتی ہے، 2 سال 3 سال اکاؤنٹنگ کرو کتنا کنٹل دودھ ہو جائے گا، کنٹل دودھ ہوں گی۔ ماں جب اپنے سینے سے کئی کنٹل دودھ پلا دیتی ہے، اور ماں کو تم گالی دو، ماں کو تم مارو، ماں کو تم برا بھلا کہو، یہ تمہارا نظریہ ہے، یہ تم ماں کو ماننے والا